حدیث کو اپنے جامع ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو، ایک انسان کو تنہائی میں لے آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ دیکھ تیرے سامنے یہ تیرے رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، 99 رجسٹر، اور وہ اتنے لمبے چوڑے رجسٹر ہوں گے تاحد نگاہ۔ ان سارے رجسٹروں میں ان کے صرف ایک برے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ دیکھ ان رجسٹروں پر تم نظر ڈالو اور دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے کوئی گناہ، کوئی پاپ نہ کیا ہو اور میرے فرشتوں نے اسے لکھ دیا ہو۔ وہ انسان ان تمام رجسٹروں پر نظر دوڑائے گا اور کہے گا نہیں پروردگار عالم، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے جو کچھ غلط کام کیا ہے وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارا کچھ عذر ہے، کچھ بہانہ ہے؟ وہ انسان کہے گا نہیں پروردگار عالم، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ یہ بندہ، یہ شخص ہر طرح سے مایوس ہے، سلنڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ رک جا، ایک پرچی ہے تمہارے لیے، چھوٹی سی پرچی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس کو وزن کرو۔ وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں اور ایک چھوٹی سی معمولی پرچی ایک دوسرے پلڑے میں، وہ انسان کہے گا پروردگار عالم ان تمام رجسٹروں کے سامنے اس چھوٹی سی پرچی کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں وزن کیا جائے گا، آج تم پر تھوڑا بھی کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس چھوٹی سی پرچی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو یہ 99 رجسٹر جس پلڑے میں رکھے ہوئے ہیں وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور وہ معمولی ایک پرچی کا وزن بھاری ہو جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ فرماتے ہیں اس میں کیا لکھا رہے گا؟ اس میں لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے درخواست کیا کہ پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے، سکھا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار عالم یہ کلمات تو تیرا ہر بندہ پڑھتا ہے، تیری ہر مخلوق پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہی بھاری ہوگا۔ لہذا ان 2 طرح کی روایتیں آپ کے سامنے آئی۔ ایک تیسرا قول ہے اگرچہ اس کو حافظ ابن حجر علیہ رحمہ اور دیگر محدثین نے اس کے مفہوم کو ظاہر پر منطبق نہیں کیا ہے، وہ ہے کہ صاحب عمل ہی کو تولا جائے گا، جس نے عمل کیا ہے اسی کو تولا جائے گا۔ اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ نے اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بہت ہی موٹے تازے انسان کو، بھاری بھرکم جسم والے انسان کو لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ لہذا اس وزن سے اس کا پلڑے میں بیٹھا کر وزن کیا جانا مراد نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن حجر علی رحمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اس شخص کی عظمت اور وقار اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر یہ 3 طریقے کی جو ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور انسان کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا، یہ برحق ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ اب اس میں چونکہ ایک لفظ آیا، لفظ قسط، کہتے ہیں امام مجاہد علیہ رحمہ جو بڑے درجے کے تابعی ہے کہ القسطاس العدل، قسطاس کو کاف کے زیر اور پیش کے ساتھ پڑھا گیا ہے، القسطاس اور القسطاس بھی پڑھا گیا ہے، اور ایک روایت میں ہے سین کی جگہ را ہے، یعنی القسطار، معنی ایک ہی ہے العدل۔ یہ رومی زبان کے
الفاظ ہیں، لفظ ہے، کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ عادل کا معنی انصاف کرنے والا اور جائر کا معنی ظلم کرنے والا۔ اگر اس کو لفظ قسط کو ثلاثی مجرد سے لائیں گے تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا، اور اگر اس کو مزید فی سے لائیں گے تو اس کا معنی ہوگا انصاف کرنا۔ اتنی تو باب کے تعلق سے باتیں تھی۔ اب اصل سند کے ساتھ امام بخاری علیہ رحمہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور باب کو اس حدیث سے ثابت کریں گے کہ میزان ہے، ترازو ہے جس میں بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب اور اشکاب اس کو دونوں پڑھتے ہیں، الف پر حمزہ پر کسرہ بھی اور حمزہ پر فتح بھی۔ اس کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہے۔ جن لوگوں نے اس کو عجمی مانا ہے ان لوگوں نے اس کو غیر منصرف مانا، اور جن لوگوں کے نزدیک یہ عربی ہے ان کے یہاں یہ منصرف ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ حدیث کے جب آپ ذخیرہ اٹھائیں گے تو سب سے زیادہ صحابیوں میں جس صحابی نے حدیث کا کثرت سے روایت کیا ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا، کہا بھی تھا کہ آپ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، انصاریوں کے پاس زمین جائیداد تھی، وہ لوگ اپنے چاس باس میں لگے رہتے تھے، مہاجرین لوگ اپنی تجارت و بزنس میں رہتے تھے، اور ابو ہریرہ کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے، اس لیے مجھے حدیثیں زیادہ یاد ہیں۔ یہی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو نہایت ہی غربت کی زندگی گزارے تھے۔ ایک دور آیا جب یہ بڑے عہدے پر آئے تو ایک دن ریشمی رومال سے اپنے ناک صاف کر رہے تھے۔ کسی نے ان کو ٹوکا کہ وہاں ابو ہریرہ، لوگوں کو پہننے کے لیے میسر نہیں ہوتے اتنے مہنگے کپڑے، اور آپ اتنے مہنگے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ میری اس حالت کو دیکھتے ہو، میری پچھلی حالت کو بھی دیکھو۔ ایک دور تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا، بھوکا پیاسا ہوتا تھا، کئی دنوں تک کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ایک روز میں بے ہوش ہو کر گر پڑا بھوک کی وجہ سے۔ لوگ آئے، کسی نے کہا کہ مرگی کی بیماری ہو گئی اس کو، کوئی جوتا چپل سنگا رہے ہیں، کوئی گردن پر لات رکھ کے دبا رہے ہیں پاؤں سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب مجھے پتا چل رہا تھا کون کیا میرے ساتھ کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی سے اپنی اس کتاب کی تکمیل فرمائی کہ انسان کے دنیاوی معاملات یہ مکمل ہوتے ہیں وزن اعمال پر۔ انسان نے دنیا میں جتنی زندگی گزاری ہے، جتنے اعمال کیے ہیں، اس کی آخری اور انتہا یہی ہے کہ ان اعمال کو تولا جائے گا اور اسی کے بقدر انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی پر امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح کی تکمیل فرمائی، فرمایا کلمتان حبیبتان، کلمہ فرمایا یہاں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نحوی اعتبار سے یہ کلمہ نہیں بلکہ کلام ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے ایک نحوی کا قاعدہ بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہوتا، یعنی عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر کلمہ کلام ہو سکتا ہے لیکن ہر کلام کلمہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں کلمتان حبیبتان الی الرحمن
یہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو کلمے، یہ دو بات بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اس کی ایک تشریح تو یہ بیان کیا کہ حقیقت میں ترازو میں جب تولے جائیں گے تو یہ وزن میں بہت بھاری ہوں گے، لیکن زبان پر تلفظ اور ذکر کرنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں۔ اور ایک دوسرا ہے کہ قلت عمل اور کثرت ثواب ہے، عمل تھوڑا ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، جب تولے جائیں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طریقے کی ہمارے یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے لیے ایک بہترین درس ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور خاص طور پر جب اس تسبیح اور اس ذکر کا اتنا زیادہ بیان ہوا، جس کی فضیلت آئی، لہذا ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کو ہم پڑھتے رہیں، اس تسبیح کا ہم ورد کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری میزان بھاری ہو اور یہ ہلکے بھی ہیں زبان میں۔ خیر، امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کی تکمیل فرما دی۔ امام بخاری علیہ رحمہ، ان کے والد حضرت اسماعیل علیہ رحمہ